دو شہزادے۔ افسردہ چہرہ، بکھرے ہوئے بال اور بوسیدہ پیراہن میں نور کی دو مورتیں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ گردش ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کمسن بچے تھے۔ غیرت حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اظہار مدعا کے لیے زبان نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے: کربلا کے مقتل سے خاندان رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا، ہم دونوں بھی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے، بچپن ہی میں ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ قسمت نے در در کی ٹھوکر کھلائی۔ کئی دن ہوئے کہ ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ۔ 3 دن کے فاقوں نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی، اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔ جس ہاشمی رسول کا خون ہمارے رگوں میں موجزن ہے، ان کے تعلق سے ہمارے حال زار پر تمہیں رحم آ جائے تو ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج تمہارے لیے سوائے پرخلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان سے تمہارے غم گسار ہمدردیوں کا پورا پورا صلہ دلوائیں گے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا ہے، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادے ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ رئیس کے جواب سے یتیموں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ یوں ہی غریب الوطن یتیمی، بے کسی اور کئی دن کی فاقہ کشی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اپنے لفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم و نازک آبگینہ بھی ٹوٹ گیا۔ یاس کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آنکھ کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا: پیارے، مت رو۔ گھائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدمی سے لے کر چرند پرند تک سبھی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپے تھے، لیکن چمنستان فاطمی کے یہ دو کملائے ہوئے پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں کوئی آسائش کی جگہ نہیں تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک موجوسی کا گھر تھا۔ عمارت کے رخ سے شان ریاست ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا: بھائی جان، جس کی دیوار کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، معلوم نہیں کس کا گھر ہے۔ اس نے بھی کہیں آ کے اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ زمین کی تپش سے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہے، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا: ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں، صرف سائے میں بیٹھے ہیں۔ ویسے یہ ہر شخص کا دل پتھر نہیں ہوتا پیارے، ہو سکتا ہے اسے ہماری حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اٹھائے، اور اگر اٹھا بھی دیا تو دلوں کی آبادی تنگ نہیں ہے، انگاروں پر چلنے والے تپتی ہوئی زمین سے نہیں ڈرتے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لاد لوں گا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصومانہ انداز میں ایک سوال پوچھا: بھائی جان، آپ کو یاد ہوگا اس دن جب کہ ہم لوگ جنگل میں راستہ بھول گئے تھے، ہر طرف آندھیوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے پہاڑ کی کھو میں پناہ لی تھی۔ شام تک طوفان نہیں تھما، رات ہو گئی اور ہم لوگوں کو کھو میں ساری رات بسر کرنا پڑی۔ آدھی رات کو جب ایک شیر چنگھاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش بزرگ بجلی کی طرح نمودار ہوئے اور چند ہی لمحوں کے بعد غائب ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آج تک یہ راز آپ نے نہیں بتایا۔ بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا: شیر کی خوفناک آواز سن کر تمہارے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تم نے دہشت زدہ ہو کر کسی کو پکارا تھا؟ یاد کرو، بس وہ وہی تھے۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بہت قریب رہتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف ان سے نہیں دیکھی جاتی، انہی کا خون ہماری رگوں میں بہتا ہے۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ پہلی بار جب وہ پیکر خاکی میں یہاں آئے تھے
تو ان کے چہرے سے نور کی اتنی تیز کرن پھوٹی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا۔ اب تو خاکی پیراہن بھی نہیں ہے کہ حجاب کے اوٹ سے کوئی انہیں دیکھ لے، اس لیے اب چہرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائنات ہستی کا نظام زندگی برہم برہم نہ ہو جائے۔ ابا جان بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب ہی میں دیکھا ہے۔ بشریت کی یہ ساری بحثیں نقاب ہی سے متعلق ہیں۔ حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیان کی دسترس سے ہمیشہ باہر رہا ہے۔ چشمہ کوثر کی معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا، اور گھر کا بھیدی گھر کا راز و شگاف کر رہا تھا، یعنی گھر کا راز واشگاف کر رہا تھا کہ اتنے میں پس دیوار آواز سن کر موجوسی گھر سے باہر نکلا۔ اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا، وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن جوں ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ نہایت نرمی سے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بعین ہی یہی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ آل رسول ہیں، یتیم بھی ہیں اور غریب الوطن بھی۔ 3 دن کے فاقے سے نیم جان ہیں، تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے، اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ گئی ہے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہی یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اس رشتے کا خیال بھی نہیں کیا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ تم آل رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے 1000 اس سے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو جبکہ نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے حیرت امیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں عالم قدس کا جو نور جھلک رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے تھا اسے، اور یہ بھی کسی کو چشم کو نظر نہ آئے تو قدموں کے نیچے بچ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے۔ آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے۔ نسبت نہ بھی واقع کے مطابق ہو، جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے۔ نسبت نہ بھی واقع کے مطابق ہو، جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ ٹھوکر بھی لائق تحسین ہے۔ بہرحال میں تمہارے نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں ہوں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظم زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ ان کی نسبت سے تم نو نہالوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے ایک عظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہارا نسبتی تعلق ہوتا، جب بھی تمہاری یتیمی، غریب الوطنی اور اس کے ساتھ یہ تمہارا معصوم چہرہ دلوں کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کرو، اور جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے اس کے گھر سے کہیں جانے کا قصد نہ کرو۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا، دیکھو ناز برداروں کے پلے ہوئے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں معلوم ہے۔ چارہ گری اور فیض بخشی میں ان کا آستانہ ہمیشہ سے درد مندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا جب کہ تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ آرزو کی تمنا میں کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل تھیں۔ بالآخر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے گاؤں میں پہنچے تھے۔ جس خواجہ کار ساز کی چوکھٹ ہو کر تمہیں ایک لخت جگر کی بشارت ملی تھی، معلوم ہے تمہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی شہزادوں کے خان وادے کی ایک دل نواز بارگاہ تھی۔ لیکن یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیگم کہ لالا کا جگر جبکہ کفے پا کی ٹھنڈک سے شاداب رہا ہے، آج وہ کانٹوں کی نوک سے گھائل ہیں، اور جن کی پلکوں کے سائے میں یہ جہان خاکی چین کی نیند سوتا ہے، آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیگم، ان کے بزرگوں کا احساس تمہیں یاد نہ ہو، جب بھی
کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا ہے، یتیموں کی ناز برداری اور بے سہارا بچوں کی دلجوئی انسانی اخلاق کا بہت ہی دلکش نمونہ ہے۔ مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کی مامتا جاگ اٹھی۔ جذبہ بے اختیار میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، نہلایا، کپڑے بدلوائے، بالوں پہ تیل رکھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بنا سنوار کر شوہر کے سامنے لائی۔ فاطمی شہزادوں کی بلائیں لیتے ہوئے اس کے یہ رکت انگیز الفاظ ہمیشہ کے لیے گیتی کے سینے میں جذب ہو گئے۔ ذرا دیکھیے، یہ کالی گداؤں کی طرح کاکل، یہ چاند کی طرح دانتوں کی قطار، یہ پھولوں کی پنکھڑی کی طرح پتلے پتلے ہونٹ، یہ گلریز تبسم، یہ گوہربار تکلم، یہ رحمتوں کا سویرا، یہ سرمگی آنکھیں، یہ معصوم اداؤں کا چشمہ سیال۔ سچ بتائیے، کیا یتیموں کی یہی سج دھج ہوتی ہے؟ خبردار، آج سے میرے ان جگر پاروں کو جو یتیم کہے گا، میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ ان کے گھر کا بخشا ہوا ایک چراغ پہلے ہی گھر میں تھا، 2 چراغ اور آ گئے۔ جس گھر میں 3 چراغوں کا نور برستا ہو وہ خاکیوں کا گھر نہیں ہے، وہ ستاروں کی انجمن ہے۔ بھائی سارا غم بھول گئے۔ اب جسم کا بال بال اور خون کا قطرہ قطرہ ان غم گسار شفیقوں کے لیے دعا کی زبان بن چکا تھا۔ آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب دہن میں آ گیا تھا۔ وہ بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ گھبراہٹ میں پوچھا، کیا کہیں تکلیف ہے؟ معالج کو بلائیں، جلد بتائیے۔ کچھ جواب دینے کی بجائے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، جلد بتائیے، کیا قصہ ہے؟ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، ہائے میں لٹ گیا، اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں تم سے؟ آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہی ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ میں نے ان معصوم سید زادوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا۔ ہائے افسوس، اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعے کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک نہایت حسین اور شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا کہ آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ فردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک اعلان کے ذریعے امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا اور جوں ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے پاسبان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس نے حقارت امیز لہجے میں جواب دیا، تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر کسی ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، اس سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب سے ہولناک خواب دیکھا ہے انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ میرے تئیں یہ خواب نہیں ہے، واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فردائے قیامت میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ کر رہے گا۔ ہائے میں سرمدی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ قہر الہی کی زد سے جو مجھے بچا سکتا تھا اسی کو میں نے آزردہ کر لیا ہے، اب کون میری چارہ سازی کرے گا؟ آپ اپنی جان ہلکان مت کیجیے، خدا بڑا غفور و رحیم ہے، اس کے دربار میں روئیے، تڑپیے، فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کر دے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی رحمتوں سے نا امید ہونا مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا شیوا ہے۔ رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا،
تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کی بات کرو۔ خدا کا حبیب جب تک آزردہ ہے ہم لاکھ فریاد کریں، رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کا تیور دیکھتی ہے، محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی نہیں اٹھ سکا ہے۔ صد ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، آج اسی کے گھر کا آبگینہ میں نے توڑ دیا۔ وہ نہ بھی اپنی زبان سے کچھ کہے، جب بھی مشیت الہی بہرحال اس کی طرفدار ہے، وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، تو پہلے خدا کے بیوی کو راضی کر لیا جائے۔ ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، صبح سویرے ہی انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماجت کر کے منا کر انہیں گھر لائیں۔ وہ اگر راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، اس کے بعد آسانی سے رحمت یزدانی کی توجہ حاصل کی جا سکے گی۔ بیوی کی یہ بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔ اتنی دیر کے بعد اسے اپنی نجات کا ایک موہوم سہارا نظر آیا تھا۔ آج صبح ہی سے مجوسی کے گھر پر مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تحاشا گھر کی دولت لٹا رہا تھا۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ خاندان رسالت کے 2 شہزادے اس کے گھر مہمان ہیں۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جو ہی گھر سے باہر نکلا، مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے 2 نونہال کل سے یہاں مقیم ہیں۔ پروانوں کا یہ ہجوم انہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینی پڑے، قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی دونوں مجوسی کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے دلہے کی طرح بن سور کر بیٹھے ہیں اور مجوسی ان کے سروں سے اشرفیاں اتار کر مجمع کو لٹا رہا ہے۔ رئیس نے آگے بڑھ کر مجوسی سے کہا، مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام ہے، ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیے۔ مجوسی رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرمائیے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ رئیس نے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، یہ 10,000 اشرفیوں کا توڑا ہے، اسے قبول فرمائیے اور یہ دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیجیے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے ہی غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فردوس کی جو عالی شان عمارت آپ نے دیکھی ہے اور جس میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا گیا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں 10,000 اشرفیوں میں اسے فروخت کر دوں اور زندگی میں پہلی بار رحمت یزدانی کا جو دروازہ کھلا ہے اسے اپنے اوپر مکفل کر لوں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس خواجہ کونین کو آزردہ کر کے اپنے اوپر جنت حرام کر لی ہے، رات کو ان کے جلوہ بار تبسم سے ہمارے دلوں کی کائنات روشن ہو چکی ہے۔ اے خوشا نصیب کہ اب ہمارے گھر میں کفر کی شب دیجور نہیں ہے، ایمان و اسلام کا سویرا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پاسبان سے کہہ رہے تھے کہ آخر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میں اس وقت اپنے چھوٹے کنبے کے ساتھ جنت کے صدر دروازے سے گزر رہا تھا۔ مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا گیا۔ وہاں زبان کی بات نہیں چلتی بلکہ دل کا آئینہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے حال پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و نوازش کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیجیے۔ حضرت سیدہ کی قمیض شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہے، غالباً وہ بھی سجدے میں ہی ہوگی۔ سر اٹھانے کے بعد ذرا اس کی دمکتی ہوئی پیشانی کا نظارہ کر لیں۔ عالم خواب میں جس حصے پر سیدہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا تھا وہاں اب تک چراغ جل رہا ہے، کرن پھوٹ رہی ہے اور در و دیوار سے نور برس رہا ہے۔ جن شہزادوں کے قدم سے ہمارے نصیب چمکے، دلوں کی انجمن روشن ہوئی، جیتے جی سرمدی امان کا پروانہ ملا اور ایک رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ انہیں 10,000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ صبح سے اب تک میں 10,000 اشرفیاں صرف ان کے اوپر سے نثار کر چکا ہوں۔ اب وہ میرے مہمان نہیں ہیں، گھر کے مالک ہیں، ہم خود ان کے حوالے ہیں، انہیں کیا حوالے کر سکتے ہیں؟
بھائی جان، آپ کا یہ سارا جوش عقیدت رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ خواب سے پہلے آنکھ کھل گئی ہوتی تو بات بن سکتی تھی، اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ البتہ ماتم کا وقت باقی ہے، وہ کبھی نہیں گزرے گا۔ رئیس سر جھکائے ہوئے یہ باتیں سن رہا تھا اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بڑے بھائی کی نظر جوں ہی اس کی طرف اٹھی، دل جذبہ رحم سے بھر آیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بڑے سے بڑے غم کا بار سہ لیا ہے، لیکن بھیگی ہوئی پلکوں کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تمہارا شیوا تھا، لیکن ہم تمہارے ساتھ اپنے گھر کی ریت برتیں گے۔ جاؤ، تمہیں ہم نے معاف کر دیا، نانا جان بھی معاف کر دیں گے۔ مایوسی کا غم نہ اٹھاؤ، جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ گھر لوٹتے وقت